السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب یہ بات عجیب سی لگتی ہے۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ آج اس ویڈیو میں ہم اسی بات کی وضاحت کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ اس مسئلے میں آپ کی ہمیشہ کے لیے تسلی و تشفی ہو جائے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ جھوٹ بولنا یعنی خلاف حقیقت کوئی بات کہنا اسلامی شریعت میں اصولی طور پر ایک ناپسندیدہ اور مذموم خصلت ہے۔ قرآن و حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ اسے ایمان کے منافی عمل قرار دیا گیا ہے اور اس پر اخروی سزا کی وعید سنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جھوٹ وہ لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹ بولنے سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ برائی تک پہنچاتا ہے اور برائی جہنم تک لے جاتی ہے۔ آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کی کوشش میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مخصوص مواقع پر بڑی مصلحت کے پیش نظر جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ ان میں سے ایک وہ حدیث ہے جس میں ذکر ہے، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے مگر صرف 3 مواقع پر۔ نمبر 1، آدمی کا اپنی بیوی سے جھوٹ بولنا اس کو خوش رکھنے کے لیے۔ نمبر 2، دوران جنگ جھوٹ بولنا اور لوگوں کے درمیان مصالحت کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ اسی مضمون کی ایک حدیث حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے۔ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا کہ آپ کبھی جھوٹ بولنے کی اجازت دیتے ہوں، مگر 3 مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں ایسے شخص کو جھوٹا نہیں مانتا۔ نمبر 1، وہ شخص جو لوگوں میں مصالحت کرانے کے لیے ایسا کرے۔ نمبر 2، وہ شخص جو دوران جنگ ایسا کرے۔ اور نمبر 3، شوہر بیوی سے یا بیوی شوہر سے گفتگو کے دوران ایسا کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنے کی اجازت عام حالات میں نہیں دی گئی ہے۔ جن 3 مواقع کا تذکرہ احادیث بالا میں ہے وہ مخصوص اور استثنائی صورتیں ہیں۔ دوران جنگ جھوٹ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایسی باتیں کرے جن سے مسلم فوج کا طاقتور ہونا معلوم ہو، اس کا حوصلہ بڑھے اور دشمن دھوکے میں پڑ جائے۔ اس چیز کو ایک حدیث میں الحرب خدعۃ، جنگ تو دھوکے کا نام ہے، سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لوگوں کے درمیان مصالحت کے لیے جھوٹ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک شخص کی طرف سے دوسرے تک ایسی بات پہنچائے جس سے ان کے درمیان پائی جانے والی تلخیاں دور ہوں اور ان کے تعلقات میں خوشگواری آئے، چاہے وہ بات اس نے اس شخص سے نہ سنی ہو۔ اور بیوی سے جھوٹ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اس سے زیادہ محبت اور تعلق خاطر کا اظہار کرے، خواہ وہ اپنے دل میں اس سے اتنی محبت نہ پاتا ہو۔ اس کا مقصد ازدواجی تعلقات میں خوشگواری پیدا کرنا اور اس کو جاری رکھنا ہے۔ شارح بخاری حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شوہر کا بیوی سے یا بیوی کا شوہر سے جھوٹ بولنا صرف اسی وقت جائز ہو سکتا ہے جب ان میں سے کسی کی حق تلفی نہ ہوتی ہو یا کوئی ایسی چیز نہ وصول کر رہا ہو جس کا اسے حق نہ ہو۔ اور شارح مسلم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے،
شوہر کا بیوی سے یا بیوی کا شوہر سے جھوٹ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اظہار محبت کے معاملے میں ایسا کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرائض کی عدم ادائیگی یا ناحق کے حصول میں وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دیں، اس لیے کہ یہ بالاتفاق حرام ہے۔ مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عہد میں ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا، اللہ کی قسم کھا کر کہو، کیا تم کو مجھ سے محبت ہے؟ عورت نے جواب دیا، تم نے قسم دلا کر پوچھا ہے تو میں صحیح بات کہوں گی، مجھے تم سے ذرا بھی محبت نہیں ہے۔ اس شخص نے غصے میں آ کر طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو بلایا اور اس سے دریافت کیا، کیا تم نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ تمہیں اس سے محبت نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا، اے امیر المؤمنین، اس نے مجھ سے قسم دلا کر پوچھا تھا، پھر میں جھوٹ کیسے بولتی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس موقع پر تم کو جھوٹ بولنا چاہیے تھا۔ انہوں نے مزید فرمایا، تمام خاندانوں کی بنیاد محبت پر نہیں قائم ہوتی ہے، لیکن لوگ اسلامی تعلیمات اور خاندانی روابط کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مذکورہ بالا قول میں بڑی حکمت و دانائی پائی جاتی ہے۔ وہ جوڑے بڑے خوش قسمت ہیں جن کے درمیان بھرپور سچی محبت ہو، ورنہ بہت سے جوڑے ایسے ہوتے ہیں جن کے درمیان مزاجی ہم آہنگی نہیں ہوتی، سرپرستوں کے ذریعے وہ نکاح کے بندھن میں باندھ دیے جاتے ہیں اور کافی عرصہ ایک ساتھ رہنے کے باوجود ان کے درمیان محبت پروان نہیں چڑھتی، بلکہ ایک دوسرے سے تنافر باقی رہتا ہے۔ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ زوجین میں سے کوئی ایک اگر دوسرے کو ناپسند کرتا ہو تو بھی اسے اظہار ناپسندیدگی سے اجتناب کرنا چاہیے اور خوشگوار تعلق رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر اس میں ناپسندیدگی کی ایک وجہ ہوگی تو عین ممکن ہے کہ ساتھ ہی خیر کے بہت سے پہلو بھی ہوں۔ قرآن نے شوہروں کو مخاطب کر کے حکم دیا ہے، ان کے ساتھ یعنی بیویوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ ازدواجی تعلقات میں خوشگواری کی بنیاد باہم اعتماد پر ہے۔ اگر کبھی اس میں دراڑ پڑ جائے تو پوری زندگی اسے بحال کرنا ممکن نہ ہو سکے گا۔ حدیث میں بیوی سے جھوٹ بولنے کی اجازت اظہار محبت کے معاملے میں دی گئی ہے۔ اگر شوہر اس کو مستقل اپنا وتیرہ بنا لے تو کبھی اندیشہ ہے کہ بیوی پر جلد یا بدیر اس کی حقیقت منکشف ہو جائے گی اور وہ اس کا اعتماد کھو دے گا۔ اس لیے دانائی اسی میں ہے کہ ازدواجی زندگی کے عام معاملات میں جھوٹ بولنے سے احتراز کیا جائے۔